بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے اور معتکف حضرات رمضان کے آخر عشرے میں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر 10 روز کے لیے اعتکاف بھی کرتے ہیں، جو کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف یعنی 10 دن کا اعتکاف یہ مسنون ہے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جیسے کہ ساجد نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی محلے میں سے ایک آدمی بھی اس سنت کو ادا کر لیا تو تمام ہی محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ساقط ہو جائے گی اور اس سنت کے ترک کا گناہ کسی کو نہیں ہوگا، یعنی ترک سنت کے گناہ سے سارے محلے والے بری ہو جائیں گے اگر کسی شخص نے بھی کر لیا۔ اور مردوں کے لیے مسجد کے اندر ہی اعتکاف مشروع ہے، مسجد کے علاوہ گھروں کے اندر کسی اور جگہ پر اعتکاف مشروع نہیں ہے۔ دوسری چیز، اکثر و بیشتر چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں خاص طور سے اہل ایمان کے اندر ایک اچھا جذبہ اور اچھی بات ذہنوں کے اندر الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر مرد اور اکثر خواتین اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ اپنے مال اور اپنے سونے چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ وغیرہ نکالتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ جس مہینے سے فرض ہو جائے اسی مہینے میں زکوٰۃ انسان کو نکالنی چاہیے۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالیں گے، یہ بھی ایک رسم ہے اور ایک غلط چیز ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ پر زکوٰۃ شوال کے مہینے کے اندر ہی فرض تھی اور آپ نے شوال میں زکوٰۃ ادا نہیں کی بلکہ رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہے، اور خواتین بیٹھی رہیں اور رمضان کا انتظار کرتی رہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو اپنے مال کی میں زکوٰۃ نکالوں گی، اگر خدا نخواستہ اس وقفے میں، اس کے درمیان میں اگر ہماری موت واقع ہو گئی تو پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا گناہ ہمارے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر، ہم جب شرعی اعتبار سے صاحب نصاب بنے تھے، مالک نصاب بنے تھے، اسی وقت سے اسی مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا دینی چاہیے۔ دور صحابہ کے اندر صحابہ اور صحابیہ کا یہ مزاج بنا ہوا تھا کہ وہ رمضان کے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دے کر فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور اس میں ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے جب اپنی زکوٰۃ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر پورا مہینہ، یعنی پورا رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں گے، اور پھر سامنے والے کا جو کام ہے، مثال کے طور پر رمضان کی ان کی سحری افطاری کا انتظام، نظم نسق ہے، ان کے بچوں کے کپڑے ہیں، گویا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو زکوٰۃ پہلے ادا کر دینے میں یہ بھی ان کے لیے آسانی ہو جائے گی،
اور پھر وہ بھی عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں گے، ورنہ وہ ہماری زکوٰۃ کے انتظار میں رہیں گے تو وہ خود بھی تذبذب میں رہیں گے اور ان کو بھی عبادت کے اندر، اعمال کے اندر دل اور ذوق پیدا نہیں ہوگا، دل نہیں لگے گا، اور ہم بھی جو ہے نا اطمینان قلب کے ساتھ میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آئندہ ہم اس بات کا خیال کر لیا کریں کہ انشاءاللہ ہم شعبان کے مہینے ہی میں، یعنی رمضان سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ وغیرہ سے ٹوٹل کر کے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جایا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہا گیا ہے؟ صاحب نصاب آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ لیکن ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ بھی چل پڑی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہی ہوگی تو ہی زکوٰۃ ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے تو ہی زکوٰۃ ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 1 تولہ بھی سونا ہے اور 1000-2000 روپے ہیں، ہے نا، یا ایسی کچھ چاندی اس کے ساتھ میں ہے، یا کچھ آپ نے انویسٹ کے طور پر کوئی فلیٹ وغیرہ لے رکھا ہے، کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کی رقم کو جوڑ کر کے، ان تمام کو پلس کر کے پھر اس کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کی رقم کتنی ہو چکی ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو وہ تمام رقم پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ دور حاضر میں اس وقت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کم و بیش 37 یا 37.5 ہزار روپے غالباً ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی شخص کے پاس میں اتنی مالیت ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین حضرات یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، ہمارے سونے چاندی کی زکوٰۃ ہمارے شوہر پر واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو آپ کا سونا ہے، جو آپ کی چاندی ہے، یا آپ کے پاس میں کوئی ملکیت ہے، یا آپ کے پاس میں کیش رقم وغیرہ ہے، اور اگر آپ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو آپ پہنچ رہی ہیں تو آپ کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو یہ اس شوہر کا احسان ہے، ورنہ اس شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے آپ کی زکوٰۃ نکالنا۔ ہاں، شریعت نے اسی لیے یہ اصول بتایا ہے کہ چونکہ شوہر کے ذمے بیوی کی کفالت ہے، نان نفقہ بیوی کا جو ہے نا بچوں کا، یہ شوہر کے ذمے ہے، اس باپ کے ذمے ہیں بچوں کے نان نفقے۔ تو اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 150 روپیہ 200 روپیہ اس بیوی کو دینا چاہیے، تاکہ آپ جب کمپنی میں، آپ کاروبار میں، آپ دیگر اپنی دوسری مصروفیات میں گھر سے باہر چلے جائیں گے تو آپ کے گھر پر کوئی سائل آئے گا، کوئی فقیر آئے گا، تو اس کو بھی وہ خاتون و آپ کی بیوی روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ صدقہ کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی بچے بھی تنگ کرتے ہیں آج کل، تو بچوں کو بھی وہ روپیہ 2 روپیہ دے سکتی ہے، اور اسی میں سے وہ اپنے کچھ پیسے بچا کر جو ہے نا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال سکتی ہے۔ بعض مرتبہ خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس میں پیسے تو کیش ہے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو واجب قرار دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس میں اتنی چاندی یا اتنا سونا ہے تو آپ کو اسی سونے میں سے، اس چاندی میں سے کچھ سونا یا کچھ چاندی فروخت کر کے آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو یہ گناہ آپ کے ذمے باقی رہے گا۔ اس لیے ہر خواتین اور ہر مرد، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، تو آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کریں، اور
بہتر تو یہی ہے کہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ زائد نکل جائے، لیکن 1 روپیہ 2 روپیہ بھی ہماری زکوٰۃ کی کم نہ نکلے، ہے نا۔ اگر 2 روپیہ بھی ہمارے ذمہ رہ جائے گا تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے، اس لیے زائد نکل جائے۔ مثال کے طور مثل مشہور ہے نا کہ جھکتا تولنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے، تو زیادہ نکل جائے یہ اچھی بات ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ہر خواتین اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر خواتین کے اوپر ان کے پاس میں اتنا مال ہے تو ان کے ذمہ ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کے شوہر کے ذمہ ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ نکال دیتے ہیں تو ان کا یہ احسان ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر ہے، آپ کے شوہر کے ذمہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر وہ نکال دیتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ ہاں نابالغ بچوں کی طرف سے ماں باپ کے اوپر واجب ہے، ان نابالغ اولاد کا صدقہ فطر والدین کو ہی ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نابالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو ان کی زکوٰۃ بھی ان کے ماں باپ پر واجب ہے، ان کی زکوٰۃ ان کو نکالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زکوٰۃ کے بہت سارے پیچیدہ مسائل بھی ہیں، ہے نا۔ آج کل اکثر و بیشتر جو ہے نا لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، ایسے انویسٹ کے طور پر جو ہے نا 2-4 فلیٹ لے کر رکھتے ہیں، ایسے جو ہے نا پلان لے کر رکھتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ، اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے کھیتی باڑی ہے ان میں بھی زکوٰۃ ہے نا۔ کھیتی کی جو پیداوار ہے ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ گھر کے اگر آپ کے زائد برتن ہیں، ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے نا۔ لیکن ان مسائل کو اپنے معتبر علماء سے، اپنے علاقے کے ہے نا علماء کرام سے مسائل معلوم کر کے ان پر عمل کر لیا کریں، اس کے مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں، اللہ حقیقت میں بہت گندے ہیں، پیارے اللہ زندگی کی گندگیوں کو دور فرما، پیارے اللہ زندگی بھر آپ کا کھایا، آپ کا پیا، اللہ ساری نعمتیں آپ کی استعمال کی، پیارے اللہ لیکن مولا ہم آپ کے باغی بنتے رہے، آپ کی غیرت کو چیلنج کرتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رات کے اندھیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، دن کے اجالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، جانے انجانے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ پوری امت کو مولا معاف فرما دیجئے، امت کے مردوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے عورتوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے جوانوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے بوڑھوں کو معاف فرما دیجئے، ایک ایک فرد امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی، ہر ایک امتی کی اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جانب سے ہر ایک ایمان والے کی سب کی حفاظت فرما لیجئے، پھر اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ اس وقت میں ساری انسانیت پریشان ہے، اللہ ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے، اللہ خصوصاً امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائیے، امت مسلمہ کی پریشانی کو دور فرمائیے، ضب و حالی کو دور فرمائیے، اللہ امت مسلمہ کو اللہ مصائب سے چھٹکارا عطا فرمائیے، نجات عطا فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ عالم اسلام کے اندر اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے، اللہ پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، اللہ عرب و عجم کے اندر مولا امن و امان قائم فرما دیجئے، خصوصاً اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، اللہ اس ملک کے باشندوں کی اللہ حفاظت فرما لیجئے، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے، سب کو امن و امان عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمیں بھی امن و امان عطا فرما دیجئے، اللہ خصوصاً اس ملک کے اللہ ایمان والوں کی اللہ جان مالی سے تعبر کی حفاظت فرما لیجئے، کاروبار کی حفاظت فرما لیجئے، پیارے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ہم بے بس ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اللہ ہم سب کی مدد فرما لیجئے، نصرت فرما لیجئے، پیارے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، امتحان کے لائق نہیں ہیں، پیارے اللہ بغیر امتحان کی کامیابی عطا فرما دیجئے، بغیر امتحان کے بغیر آزمائش کی کامیابی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو پوری امت کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے آباء و اجداد کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی بہو بیٹیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی ماؤں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی بیویوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے آل و اولاد کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ ایسے اقربا کو معاف فرما دیجئے، دوست و احباب کو معاف فرما دیجئے، رشتہ دار کو معاف فرما دیجئے، خاندان والوں کو معاف فرما دیجئے، سب کو معاف فرما دیجئے، پھر اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اعمال کو قبول فرما لیجئے، اللہ ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، پھر اللہ رمضان کا 2 عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، پھر اللہ ہم نے قدر نہ کی، اللہ پھر اللہ اب 1 عشرہ رہ گیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما، اللہ چند دن رہ گئے ہیں، اللہ دیکھے دیکھے دن چلے جا رہے ہیں، اللہ ہفتہ یوں دیکھے تو چلا جاتا ہے، پھر اللہ دیکھے دیکھتے مہینہ چلا آ رہا ہے، پھر اللہ ہر چیز مولا کریم بہت فاسٹ جا رہی ہے، پھر اللہ عمر تھوڑی باقی ہے، اللہ اور سفر لمبا ہے، اللہ ہمارے پاس میں کوئی توشہ نہیں ہے، یار اللہ ہم سب کو اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ زیادہ راہ ہم سب کو اللہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اعمال بد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اخلاق حمیدہ سے متصف فرمائیے، اخلاق رضیلہ سے ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرمائیے، بیٹھنے کو قبول فرمائیے، پھر اللہ نہ جانے کتنے بندے مولا کریم اور کتنی بندیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، آپ کے بندے مولا کریم آپ کے در کے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، پھر اللہ ہم سب کو اپنے در سے بھیک عطا فرما دیجیے، اپنے کرم کی بھیک عطا فرمائیے، اپنے فضل کی بھیک عطا فرمائیے، یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کے تمام ٹھیوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما لیجیے، پھر اللہ
دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجیے، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجیے، سب کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ فریق بننے سے سب کی حفاظت فرما لیجیے، پھر اللہ ہم سب کو دین کا مددگار بنا دیجیے، اللہ دین کی محنت کے لیے ہم سب کو اللہ ذریعہ اور بہانے کے طور پر قبول فرما لیجیے، اور دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما لیجیے، اللہ ہم سب کو دیر کے لیے دور کے لیے نکلنا آسان فرما دیجیے، دین کے تمام شعبوں کی محنتوں میں ہم سب کو قبول فرما لیجیے، اللہ تمام شعبوں میں ہم سب کا حصہ مولا کریم عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ دین کے تمام شعبوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اللہ گناہوں کی نفرت ہم سب کے دلوں میں ڈال دیجیے، نیکوں کا شوق پیدا فرما دیجیے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجیے، اللہ بری راہ سے بری بات سے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما لیجیے، اللہ ذلت کی موت سے حفاظت فرمائیے، اللہ بھوکا پیاسا ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ مجنون پاگل دیوانہ بن کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ بے ہوشی کی اور مولا کریم دیوانگی کی موت سے حفاظت فرمائیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے، عزت والی موت عطا فرمائیے، عزت والا رزق عطا فرمائیے، ذلت کی موت سے حفاظت فرمائیے، ذلت کے رزق سے حفاظت فرمائیے، اللہ مرنے سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، پیارے اللہ توبۃ النصوح نصیب فرمائیے، پیارے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اللہ امت کے بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، امت کے بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرمائیے، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرمائیے، اللہ جو ناجائز مقدمات ماخوذ پھنسے ہوئے ہیں پیارے اللہ ان سب کو باعزت بری فرمائیے، جن کی اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار صالح بنا دیجیے، اللہ جن بہنوں اور ماؤں کے مولا کریم شوہر نافرمان ہیں ان کے شوہروں کو فرما بردار بنا دیجیے، اللہ اطاعت گزار بنا دیجیے، اللہ بیویوں کا حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے، اللہ جن بھائیوں کی بیویاں نافرمان ہیں ان کی بیویوں کو فرما بردار بنا دیجیے، اطاعت گزار بنا دیجیے، اللہ ہر ایک انسان کو اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو اچھا بنا دیجیے، اچھا بیٹا بنا دیجیے، اچھا تاجر بنا دیجیے، اچھا غلام بنا دیجیے، اچھا نوکر بنا دیجیے، اچھا آقا بنا دیجیے، اللہ اچھا تاجر بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا انسان بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آپ کے نبی کے غلام بن جائیں، اللہ ہم سب کو نبی کا سچا عاشق بنا دیجیے، نبی کا سچا امتی بنا دیجیے، پھر اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معافی کے لائق نہیں ہے پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ کون ہے ہمارا آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ ہی کے سامنے تو مولا اس لیے آپ کے در کے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، پھر اللہ آپ کے در کے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں کہ آپ کے در سے ہمیں کچھ مل جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، پھر اللہ آپ ہمیں پوری امت کو معاف کر دیں گے تو مولا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ جی ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا، پھر اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کا دستور ہے، اللہ جب دنیا کے بادشاہوں کے دروازے پر دنیا کے سخی کے دروازے پر چند لوگ چلے جاتے ہیں یا کوئی فقیر جاتا ہے مولا کریم دنیا کا بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کر کے آئے ہو بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو، پھر اللہ مانگنے والا فقیر اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے لیکن دینے والا مالدار، دینے والا سخی، دینے والا بادشاہ اپنی شان عطا فرماتا ہے، پھر اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، پھر اللہ آپ تو شہنشاہ کونین ہیں، شہنشاہ کائنات ہیں، اللہ آپ تو تمام خزانوں کے مالک ہیں، پھر اللہ زمین و آسمان کے خزانے آپ کے پاس میں ہیں، پھر اللہ آپ ساری دنیا کو تقسیم کریں تو ذرہ برابر بھی آپ کے خزانے سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی، پھر اللہ ہم سب کو اپنے خزانے غیب سے اللہ دینے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے رزق حلال کے اسباب غیب سے مہیا فرمانے کے فیصلے فرما دیجیے، پھر اللہ فرمانے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پھر اللہ معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ ہم گندے ضرور ہیں لیکن بندے آپ کے ہیں، پھر اللہ ہم غیروں کے نہیں ہیں، ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجیے، دشمنوں کے حوالے نہ کیجیے، اللہ ہم پر ایسے ظالم کو مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کھائے، پھر اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پھر اللہ معاف فرما دیجیے، آل اولاد کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری نافرمانی اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مولا ہم پر اس وبائی امراض کو اللہ اس وبائی بیماری کو مسلط نہ فرمائیے، اللہ اسے اٹھانے کے فیصلے فرما لیجیے، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دیجیے، چھٹکارا عطا فرما دیجیے، خصوصاً ایمان والوں کو چھٹکارا عطا فرما دیجیے، پھر اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ امتحان کے لائق نہیں ہے، اللہ بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دیجیے، اس وبائی امراض کو اٹھا لیجیے، پھر اللہ اٹھا لیجیے، پھر اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ بے شک بیماریاں بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے لیکن اللہ ہم اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اس نعمت کو اللہ صحت کی دولت سے تبدیل فرما دیجیے، صحت کی دولت سے بدل دیجیے، پھر اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ جو بھائی جہاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے، بھائی عبدالرحیم صاحب کرنے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرما دیجیے، بھائی لیاقت اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے،
پیارے اللہ، پیارے اللہ، اسلم بھائی اور مولا ان کی اہلیہ اللہ شبانہ بھابھی، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبل نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے ایک ساتھی مولانا نعمت اللہ، ان کے والد اللہ وہ بھی مولا اس کرونا کی زد میں مولا کریم لپٹ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبل نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اس وبائی امراض میں جتنے بھی ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں اللہ مولا کریم مولوی سے بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت دائمہ عطا فرما دیجیے، شفا کل عطا فرما دیجیے، ہر ایک ایمان والے کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، دور دراز اللہ اس دعا پر آمین کہنے والے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کن کے گھر میں کیا حالات ہیں، کن کے کیا جذبات ہیں اور کن کی کیا پریشانیاں ہیں، کن کی کیا دشواریاں ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ عالم بذات الصدور ہیں۔ اللہ ہر ایک بھائی کی، ہر ایک بہنوں کی اللہ تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو بھائی اس آواز کو پہنچانے کے لیے ذریعہ بنے ہیں، پھر اللہ ان کی بھی تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے، سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جن جن بھائیوں نے مولا کریم دعاؤں کی درخواست کی ہے، کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، اللہ ان سب کے تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم سب کو اللہ دجالی فتنے سے بچا لیجیے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، اسرائیلی اور شیطانی اور مولا کریم قادیانی شیعہ ان سب کے مولا کریم تمام مصابیح سے، اللہ ان سب کے تمام دھوکوں سے، اللہ سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرما لیجیے۔ پھر اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں دھکیل دیتی ہے، پیارے اللہ دروازہ بند کر لیتی ہے، جا کم وقت یہاں سے تو نافرمان ہے، گھر سے باہر چلا جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ بچہ روتے روتے آگے بڑھتا ہے، جیسی ماں دروازہ بند کر لیتی ہے، پھر بچہ آہستہ آہستہ واپس آتا ہے اور دروازے پر سر رکھ کر کے دہلیز کے اوپر، چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر کے سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ماں پھر دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ سر رکھ کر کے سویا ہوا ہے، پھر ڈانٹ دیتی ہے، پھر بچہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے امی میں چلا بھی گیا تھا، میں نے سوچا کسی کی دکان پر جھاڑو لگا دوں گا، مجھے کھانے کو مل جائیں گے، امی میں کسی کا پانی بھر دوں گا، مجھے کپڑے مل جائیں گے، لیکن امی آپ جیسی پیار کرنے والی دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں ملے گی۔ پیارے اللہ، جیسی ہی اللہ وہ ماں اپنے بچے کی بات کو سنتی ہے تو مولا کریم وہ اپنے بچے کا سب غم اور سب مولا کریم نافرمانی کو درگزر کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت ڈالی ہے تو اس ماں کا یہ حال ہے۔ پیارے اللہ، ہم نے تو سنا ہے آپ تو 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں۔ اللہ آپ کو، آپ کی اس محبت کا واسطہ، اللہ آپ کو اس ماہ مبارک کا واسطہ، اللہ اس آخر عشرے کا آپ کو واسطہ، پیارے اللہ آپ کو آپ کے امام حسن حسین کا واسطہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا واسطہ، اللہ اس کربلا کے شہید حضرت حسین کے خون کا واسطہ، اللہ آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے خون کا واسطہ، طائف کے پتھروں کا واسطہ، اللہ طائف کی گالیوں کا واسطہ، پیارے اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے خاطر اور دین کے خاطر مولا کریم کھائی اور برداشت کی تھی، اللہ آپ کو ان تمام کا واسطہ، اللہ امت کو بچا لیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، امت کی بخشش فرما دیجیے۔ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 گھنٹے اس امت کے لیے تڑپے ہیں، زندگی بھر تڑپے ہیں، آج بھی قبر اثر میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نفست کی وجہ سے، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دیجیے، ان کی قبر اثر کو ٹھنڈی کر دیجیے، اللہ ان کی قبر اثر کو ٹھنڈی کر دیجیے۔ آج بھی جب ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلیجہ پھٹ پڑتا ہے، اللہ وہ غم سے چکنا چور ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ہائے میرا امتی، ہائے میرا امتی، تمہیں میں کون سا دین دے کر آیا تھا، کون سا طریقہ دے کر کے آیا تھا، کون سی شریعت دے کر کے آیا تھا، تم کس چیز میں لگ گئے، اس کام میں ملوث ہو گئے۔ اللہ یار اللہ، آج ہماری جلوت بہت اچھی ہے، اللہ خلوت بہت بیکار ہے، ہم تنہائی کے اندر موبائلوں پر گناہ کرتے ہیں، انگلیوں سے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہر ایک چیز کا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ یار اللہ، ہم دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں، ہم سفید کپڑے پہن لیتے ہیں، ٹوپی ہماری اچھی ہو جاتی ہے، ہماری پگڑی اچھی ہوتی ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری تنہائی کیسی بری ہے۔ اللہ ہماری تنہائی کو ہماری جلوت سے بھی اچھی بنا دیجیے، اللہ ہماری مولا کریم جلوت سے ہماری خلوت کو اچھی بنا دیجیے۔ پیارے اللہ آپ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ تنہائی کے اندر بھی اپنا ڈر، اپنی خشیت عطا فرمائیے۔ اللہ
جیسے ہم دوستوں میں محبوب ہیں، اللہ ہمیں تنہائی کے محبوب بنا دیجئے، اللہ ہم تنہائی میں اپنا عشق دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنی خشیت دے دیجئے، اپنا ڈر دے دیجئے۔ پیارے اللہ جیسے آپ نے تمام گناہوں کے باوجود اللہ آپ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال کر مولا کریم آج تک آپ نے نبھایا ہے۔ پیارے اللہ اگر آپ گناہوں میں بدبو ڈال دیتے تو مولا ہم سے ہماری بیوی بھی بات کرنا گوارا نہ کرتی، اللہ ہم سے ہمارا دوست بھی بات کرنا گوارا نہ کرتا، لیکن اللہ آپ نے ستاری کی چادر ڈال کر اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیا ہے۔ پیارے اللہ قبر میں بھی چھپا لیجئے گا، قبر میں نبھا لیجئے گا، پولیس رات پر نبھا لیجئے گا، میدان نشر میں نبھا لیجئے گا۔ پیارے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو قیامت کے میدان میں ہمارے گناہ اوپن کر دیے جائیں، ہمارے گناہ ڈسپلے ہو جائے اور ہمارے لیے آواز لگ جائے، او فلاں ابن فلاں آؤ چلو تمہاری فائل اوپن ہو رہی ہے۔ پیارے اللہ ہم ہلاک کو برباد ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ کس لیے کہ وہاں پر ہماری ماں ہوگی، اللہ ہمارے باپ ہوں گے، اللہ آبا و اجداد ہوں گے، مشائخ اساتذہ ہوں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے، سالکین ہوں گے، اللہ پیر و مرشد ہوں گے۔ پیارے اللہ اور یہی نہیں 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، اللہ ان کے سامنے ہمیں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ پیارے اللہ اور بعض انبیاء بھی ہمارے نبی کو سارے نبی تانا دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہاری امت کی فائل کتنی گندی ہو چکی ہے، تمہاری امت کی فائل کی کتنی کالی سیاہ ہو چکی ہے، تو اللہ ہمارے نبی کو بھی غم ہوگا۔ پیارے اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا، پیارے اللہ حفاظت فرما لیجیے گا۔ اللہ ماں کہے کہ بیٹا تجھے عالم بنایا تھا، بہن کہے کہ بھائی تو عالم تھا، تو مفتی تھا، تو حافظ قرآن تھا، تو دین کا داعی تھا، تو مبلغ تھا، تیری وجہ سے لوگ جنت میں آ گئے، جنتیوں کے سب میں کھڑے ہو گئے، اور تیرا کون سے کیسا کالا کرتوت تھا، تیرے کون سے ایسے کالے عمل تھے جس کی وجہ سے تو جہنمی کے سب میں کھڑا ہو گیا۔ پیارے اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا لیجئے گا، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے گا، اللہ جی بچا لیجئے گا، بچا لیجئے گا، نبی کے صدقے میں نبی کے طفیل میں بچا لیجئے گا۔ اس ماہ مبارک کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، نبی کے خون کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، نبی کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو آپ کا واسطہ دیتے ہیں، یار اللہ ہم سب کو بچا لیجئے گا۔ نبی کے اللہ تہجد کے گرم گرم آنسوؤں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، یار اللہ ہم سب کو پوری امت کو بچا لیجئے گا۔ آپ کے فضل سے ہی امت بچ پائیں گی، یار اللہ اگر آپ پکڑ فرما لیں گے، اگر آپ عدل پر آ جائیں گے تو مولا کوئی نہیں بچ پائے گا۔ یار اللہ ہم آپ سے آپ کا عدل نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں۔ یار اللہ آپ کے نیک بندے شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے اپنی دعا کے اندر کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کا عدل نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ عدل پر آ جائیں تو ہم آپ کو ایک چیز کا واسطہ دیتے ہیں اور ایک فریاد کرتے ہیں کہ اگر آپ عدل پر آ جائیں اور انصاف لینے پر ہی آ جائیں تو ہمیں نابینا بنا کر نابینا اٹھا کر ہمارا حساب لینا، اس لیے کہ ہماری آنکھیں پھر نبی کو کیا چہرہ دکھائے گی، ہم نبی کو کون سا منہ دکھائیں گے، یا اللہ کون سی آنکھیں لے کر کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے جب ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اگر نبی نے پوچھ دیا ہائے میرا امتی تو کون سا نامہ اعمال لے کر کے آیا ہے، یا اللہ تو ہمارا مولا کریم اے اللہ کیا ہوگا، کیا بنے گا مولا، یا اللہ اس لیے مولا کریم اللہ ہمیں اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے گا، اللہ جی معاف فرما دیجیے گا، یا اللہ معاف فرما دیجیے گا، اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعہ کے دن کی رمضان مبارک کی مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفون ہونا نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر عمل کے اندر اخلاص للہ پیدا فرمائیے، اپنی رضا کے لیے ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تکبر سے بڑائی سے اللہ دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ جھوٹ سے غیبت سے چغلخوری سے بدگوئی سے بدگمانی سے اللہ ان تمام برائیوں سے اللہ تمام بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائیے، اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرمائیے، ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ذکر کیا مولا ان سب کو قبول فرمائیے، ان سب کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک، ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، طب تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام اور آج تک جتنے بھی مومن مومنات
مسلمین مسلمات جو دار فانس رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے چھوٹے بڑے، اللہ ہمارے والد بھائی اور مولا کریم ہمارے بہن، مولا کریم ہمارے عزیز و اقربا چھوٹے بڑے جو دنیا سے جا چکے، ان سب کی روحوں کا اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے پپیرے بہنوئی کل ہی مولا کریم ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے پیر بھائی مولانا عبد المومن صاحب، اللہ مفتی اعجاز ارشد، اللہ مفتی مصطفیٰ صاحب، مولا کریم اور مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، اللہ کل ہی وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی دعا کر لیں انشاءاللہ۔